اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ کیونکہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کی مناسبت سے پروگرام کر رہے تھے، پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا تقوی کے بارے میں، اور کیونکہ آج 18واں روزہ ہے اور اعتکاف کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہیں، بیٹھنے والے اور دوسرے گھروں میں عورتیں اور مساجد میں مسجدیں، اس کے بارے میں مختصر اور کوشش کروں گا میں جو چیزیں ہیں ضروری اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، اسے کیوں کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں طریقے سے میں بیان کروں گا، کوشش کروں گا جتنی بھی تفصیل ہو سکے مختصر ٹائم میں ضرور کروں گا۔ اعتکاف کا لفظی مطلب رک جانا ہے۔ اعتکاف اللہ ہوتا ہے، یعنی اعتکاف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا لفظی مطلب اس طرح نکلا کہ ہم اللہ کے لیے دنیا کے تمام امور سے رک جائیں، یعنی جو بھی ہم دنیاوی امور کرتے ہیں اللہ کے امور کے علاوہ ہمیں رک جانا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک وقفہ مقرر کیا ہے اس کے اندر رمضان المبارک میں، وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے جو اپنا آپ کے 20ویں روزے کی شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے اور آخری روزے کے اس وقت تک جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا، یہ وقفہ ہے۔ یہ تقریباً 10 روز کا وقفہ بنتا ہے، کبھی یہ 9 دن بن جاتا ہے اور کبھی یہ 10 دن بن جاتا ہے، یہ اللہ کی ایک قدرت ہے۔ لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت واجب ہے۔ سنت واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کم از کم کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ بار اعتکاف کرے اپنی زندگی میں، لیکن کم از کم ایک مرتبہ اس پر واجب ہے کہ وہ ضرور اعتکاف کرے۔ اس حوالے سے اعتکاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت نویز سنائی، میرے آقا کی احادیث بے شمار ہیں کہ یہ عشرہ، پہلا عشرہ اس کا ہوتا ہے آپ کا برکتوں کا، رحمتوں کا اللہ کی، دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے بخشش و مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا ہفتہ جو ہے دوزخ کی آگ سے نجات کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا مقصد کیا ہے، پہلا مقصد تو اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ان تمام امور سے باز آ جائیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں واجب یعنی کرنی ضروری ہے۔ رزق کمانا، دنیا کے تمام معاملات کرنا، بچوں کے کام کرنا، ان کی پرورش کرنا، بیوی کا جائز حقوق ہے ان کو پورا کرنا، اور تمام معاملات جو ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح عورت پہ جو فرض ہے وہ چیزیں، گھر کے کام اور دوسرے کام جس میں وہ باتیں بھی کرتے، سارے معاملات ہوتے ہیں یہ، کیونکہ عورتوں کو بھی اگر چاہیں تو وہ اعتکاف گھر میں کر سکتی ہیں، کوئی بھی وہ جگہ اگر بنا لے۔ بعض مساجد میں بھی بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ گھر میں بھی کوئی کونا مختص کر لیں اور جسے وقتی طور پر مسجد کا درجہ دے دیا جائے اور وہ پاک ہو، تو اس وہاں بیٹھ کر بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے بنیادی جو مسائل اور اصول ہے کہ جب آپ اس کی نیت کر کے اعتکاف میں مسجد میں یا اس جگہ میں داخل ہو جائیں جو گھر کی مسجد ہے، تو پھر آپ نے بلا وجہ اس جگہ سے نہیں آنا۔ بلا وجہ سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی کی نفس یعنی بندے کی حاجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے جیسے وضو کرنا ہے تو وہ بھی، کیونکہ جو جگہ ہوتی ہے مسجد سے باہر کا حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے جانا ہے، یا رفع حاجت وغیرہ کے لیے جانا ہے۔ یا ایک اور اس کے لیے شرط رکھی گئی کہ اگر کسی مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھنا ہے، وہ آپ پر لازم ہے، تو پھر آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اگر اس مسجد میں جہاں آپ نے اعتکاف کیا ہے نہیں ہوتی، تو پھر آپ جمعے کی نماز کی نیت سے نکل کر جمعہ پڑھ کر سیدھا واپس آ کر آپ پھر اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک اس کا عملی طریقہ ہے۔ پاک ہونا اور اس میں کرنا عبادت کی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں یہ عشرہ آتا ہے،
تو اس کے واسطے حکم ہے کہ آدمی عام طور پر بھی جو کہ عبادت کرتا ہے اس کو اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، نفل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، خاص کر اعتکاف میں، تو اس کا تو ثواب اس سے بھی کئی گنا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دنیا سے وہ کر لیا، اللہ کے لیے پردہ کر لیا، بیٹھ گئے آپ ایک جگہ پہ کہ اب میرا رابطہ صرف میرے رب کے ساتھ ہے۔ اس بارے میں جیسے آگے کہتا ہوں کہ اس کا اللہ نے اجر کیا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اعتکاف کرتا ہے، میرے سے محبت کرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو میں نے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ ترین مقامات، مقام علیین میں جگہ عطا فرمائی ہے، اور سابقون میں ان کا حساب ہوگا، یعنی جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ روز قیامت جب کوئی چھاؤں نہیں ہوگی اور انسان اپنے ہی پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ عرش عظیم کی رحمت والا سایہ ادا کروائے گا، اور وہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، انہیں اس کا علم ہی نہیں ہوگا کہ کس طرح وہ گزر گیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آگے کہتا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو سورہ انفطار ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ ما غرق اللہ یا ایھا الانسان ما غرق اللہ بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے دور کر رکھا ہے، غرق کر رکھا ہے۔ تو اللہ تو اس مہینے میں چاہتا ہے کہ میرے قرب میں آ جاؤ اور اپنے لیے اس ابدی زندگی کے لیے مال جمع کر لو۔ یہ مال ہی ہے جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، تو جمع کر لو تاکہ وہاں ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ میں نے ایک دفعہ آگے بھی لکھا تھا کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کو جب اس کی جان قبض ہونے سے چند لمحے پہلے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اس فانی زندگی میں یا ایک شام رہا، یہ قرآن میں لکھا ہے، یا ایک شام رہا یا ایک صبح رہا۔ اس مختصر سی قلیل زندگی کے لیے ہم اس لافانی زندگی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے انسان کو، اے انسان تو گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، تو گھاٹے کا سودا۔ وہ گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس پہ تفکر کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ 60، 70، 80، 90، یا بہت کوئی بڑھ جائے تو 100 سال کا ہو جائے گا۔ تو 100 سال کی زندگی بھی اسے اسی طرح ایک شام اور صبح ہی محسوس ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ قبر میں چلا جائے گا، جب اس کو لوگ مٹی کے بدن کو مٹی میں ڈال کے آ جائیں گے، تو اس وقت سے ہی اس کا حساب شروع ہو جائے گا، اس کی روح پر عذاب شروع ہو جائے گا اگر وہ ہم جیسا بت ہے، اور اگر وہ نیکوں میں ہے تو وہیں سے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس کو اس بات کا احساس نہیں۔ اور پھر ان قبروں میں، جسے ہم عالم برزخ بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں سال قیامت تک وہیں رہنا ہے۔ ہم سے پہلے لاکھوں سال پہلے جو لوگ مر گئے، اس فانی زندگی سے چلے گئے، وہ اب تک اسی عذاب میں مبتلا ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اور پھر صرف جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا تو صرف قیامت کا ایک دن، قیامت جسے ہم نے کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر آ گیا کہ وہ لوگوں کو کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو بدوں میں ہوں گے، اللہ کسی کو بھی اس میں نہ کرے، کسی مسلمان کو بھی اس طرف نہ جانے دے۔ رب کریم نے ہمیں موقع دیا ہے زندگی میں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کر لے، گھاٹے کا سودا نہ کرے۔ اور مجھے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ میں ایک مثال آگے کہتا ہوں کہ انسان وہ والعصر کو نہیں پڑھتا، اگر صرف والعصر کی آیت کو پڑھ لے جو ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، میں اللہ گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھاتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور ہر حق کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ استقامت، صبر کا یہ مطلب استقامت ہے۔ صبر یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ کوئی ظلم یا کسی کے ظلم سے آ کے غلط کام کر رہے ہیں تو کہو ہم تو صبر کر رہے ہیں، نہیں۔
صبر یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، استقامت اختیار کریں، تو پھر کوئی چیز آپ کو ہلا نہ سکے اس راستے سے، اور وہی لوگ جو ہے اپنا فلاح پانے والے ہیں، ورنہ تو ہم گھاٹے میں ہیں۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ 1450 سال پہلے وہ زمانہ اور تھا، نہیں، اللہ نے قسم ہی گزرتے ہوئے، ہر گزرتے ہوئے وقت کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، اور جو لوگ اس میں سودا گھاٹے کا کر رہے ہیں، میری ان سب سے التجا ہے کہ خدا کے لیے میرے لیے بھی دعا کرنا، اور اس عشرہ آخری جو شروع ہو رہا ہے، سب سے دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے نجات کی دعا کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔